اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف زادہ خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کو دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی۔ اللہ کی قدرت، برفیلے پہاڑ۔ بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہوتا، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں کامیاب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کی ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اللہ کی یاد
اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔